دوستوں آپ لوگ جو پاس میں تصویر دیکھ رہے ہیں اس لڑکی کی، خاتون کی، آنٹی کی، جو ان کا ایک چینل ہے یوٹیوب پر، فیس بک پہ پیج ہے، اور یہ ہر وقت مائک اٹھا کر سیدھے سادہ لو انسانوں سے انٹرویو لیتی ہے، اور انٹرویو میں کہتی ہے کہ ہندوستان چاند پہ چلا گیا، ہم پاکستان نے کیا خاک ترقی کی ہے۔ پھر کہتی ہے کہ دوپٹہ لینا لازم ہے یا نہیں ہے، مردوں سے سوالات کرتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ سوالات کرتی ہے کہ انڈیا اتنا بڑا ملک ہے، اس کی اتنی اکانومی ہے، اتنی اس کی ترقی ہے، اتنی اس کی کامیابی ہے، پاکستان میں کیا ہے۔ پھر اسی طرح کی وہ مزید پاکستان اور اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے سیدھے سادہ لوگوں سے سوالات کرتی ہے۔ سب سے پہلے تو میں ان کو کہنا چاہوں گا، اگر دم ہے تو باپ سے بات کر، عام غریب شریف بے بس اور لاچار لوگوں سے بات نہیں کر، جس کو بات کرنا بھی نہیں آتا، جن کو نالج نہیں ہے۔ کیونکہ میری ہٹی اس بات سے کہ جب اس نے سوال کیا ایک بچے سے جہاد کے بارے میں کہ جہاد کیا ہے، تو بچے کو نہیں پتہ تھا۔ اس نے بتایا کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ جب ہندوستان ہم پر اٹیک کرے گا تو ہم جہاد لڑیں گے۔ اس بچے کو نہیں پتہ تھا حقیقت میں جہاد کی معنی ہے آگے بڑھنا۔ ہر کام میں آپ جہاد کر سکتے ہیں، اب صرف جنگ میں نہیں، آپ قلم میں بھی جہاد کر سکتے ہیں۔ قلم کو لے کر آپ ملک کی سیاست کو لے کر بھی جہاد کر سکتے ہیں کہ ملک کی سیاست میں آپ عوام کی اتنی خدمت کریں، اتنی آگے بڑھیں، اپنے ملک کو اتنا ترقی یافتہ بنائیں کہ پوری دنیا میں ان کا نام اور نشان ہو، اور وہاں کے عوام، وہ آپ کے حلقے کے عوام، آپ کے قوم کے قبیلے کے آپ کے لوگ سارے ترقی یافتہ ہو جائے، کامیاب ہو جائے۔ یہ بھی ایک جہاد ہے۔ جہاد کا معنی صرف لڑنا نہیں ہے، جہاد کے معنی ہے آگے بڑھنا۔ اس جاہل عورت نے کئی انٹرویوز میں ہندوستان کی تعریف کی، اور پاکستان میں کھڑے ہو کر یہ بھی کہا کہ پاکستان کے لوگ ساڑھے ان پڑھ رہ گئے ہیں۔ کیوں؟ کہ پاکستان کے لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ مانتا ہوں کہ پاکستان میں سیاستدانوں کی بے حس کارکردگی ہے اور ناکامی ہے ان کی، کہ ان لوگوں نے اتنا بہترین ہمیں پاکستانی عوام کو، پاکستانی لوگوں کو پلیٹ فارم مہیا نہیں کیا۔ سب سے پہلے ڈاکٹر عبدالقادر خان کو پلیٹ فارم مہیا نہیں کیا، باہر کا پریشر برداشت نہیں کیا اور ڈاکٹر عبدالقادر خان کو نظر بند کیا، اور اس طرح بہت سارے سیاستدانوں کو، بہت سارے لوگوں کو، جن لوگوں کے پاس اتنا ٹیلنٹ تھا کہ پاکستان کو پوری دنیا میں راج کرانے کی برابری میں لا سکتا تھے، لیکن پاکستان کے سیاستدانوں نے باہر کا پریشر لیا اور وہ کام ان سے نہیں کروایا گیا، روکا گیا۔ یہ مانتا ہوں میں، وہ پوری دنیا مانتی ہے، پورے پاکستان مانتا ہے یہ بات، لیکن ہر پاکستانی کبھی بھی یہ نہیں مانے گا کہ ہم کسی سے پیچھے ہیں، نہ ہمارا دل کسی سے پیچھے، نہ ہمارا ضمیر کسی سے پیچھے، نہ ہم کسی سے پیچھے۔ انشاءاللہ اللہ اچھا حکمران نصیب کرے گا، اللہ اچھا شخص نصیب کرے گا، اور وہ اچھا شخص اپنے ملک پاکستان کے لیے بہترین فیصلے کرے گا، اور پوری دنیا کی پریشر کو اپنی جوتے کے نوک پہ رکھے گا، اور ملک کو مضبوط کرنے کے لیے ہر اقدامات کرنے کی کوشش کرے گا۔ پھر تمہارے جیسے انٹیاں جو یہ تصویر لگی ہوئی ہے، تمہارے جیسے، میں ان سے مخاطب ہوں، تمہاری جیسی انٹیاں پھر انٹرویو لینے کے قابل بھی نہیں رہیں گی۔ کیوں؟ یہ اس کی غلطی نہیں، اس کی ماں باپ کی غلطی ہے۔ یہ اس کی غلطی نہیں، ان کی گھر کی غلطی ہے، ان کے ماں باپ کی غلطی ہے کہ ان کو تربیت ایسی دی گئی ہے۔ اس کی غلطی نہیں، اس کو انٹرویو والا صحیح نہیں ملا، کہ جب کوئی صحیح انٹرویو والا مل جاتا نا تو اس کو پھر وہ بتاتا کہ بات کیا ہے، جہاد کی کیا معنی ہے۔ دوپٹے کی بات اس نے کی کئی مرتبہ، جس طرح راکھی ساونت نے کی تھی انڈیا میں پچھلے کچھ سالوں پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے گھر ہی بلا لیا کہ تم دوپٹے کے خلاف ہو، میں تمہیں نقاب پہنا دوں گا، میں تمہیں حج عمرہ کرا دوں گا۔ اور اسی کے ساتھ راکھی ساونت کے ساتھ ایک اور لڑکی تھی جس نے دوپٹے کے خلاف بولا تھا کہ جن لوگوں کو دوپٹہ پسند ہے اپنے آنکھوں پہ باندھ دیں۔ آج وہ معافی مانگنے پہ مجبور ہے، بیمار ہے، اس کی طبیعت سے ہی ٹھیک نہیں رہتی ہے۔ وہ دن دور نہیں کہ جب اللہ کی لاٹھی پہ آواز ہے، اللہ کی لاٹھی تم کو پڑے گی جب تمہیں پتہ چلے گا کہ دوپٹے کی توہین کرنا، دوپٹے کی بے حرمتی کرنا، پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ اور ساتھ میں جو لوگ سیدھے سادے لوگ کھڑے ہوئے، ان کو یہ نہیں پتہ کہ آپ جو ان سے سوال کر رہے ہیں، وہ جو آپ سے سوال کر رہے ہیں وہ آپ کو سوالات میں پھنسا رہی ہے۔ وہ تھوڑی بہت پڑھی لکھی ہے، مکار ہے، اور ان کا دماغ شیطانی دماغ ہے، ان کا چلتا ہے شیطانی دماغ، وہ مکار ہے۔ آپ ان کے مکاری میں مت آئیے، آپ بھی دماغ کا استعمال کیجئے۔ جب وہ سوال کریں تو آپ آرام اور طبیعت سے، پیار اور محبت سے ایسا جملہ بولیں کہ ان کے سوال کو ہی آپ دفن کر دیں۔
جب وہ آگے نہ بڑھے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ دوپٹے کے بارے میں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے کیوں نہیں پہنا. اس نے کہتے ہیں نا آپ نے کیوں نہیں پہنا. آسان سی بات ہے, میں آسان سے اس کا جواب دیتا ہوں. اگر اس نے دوپٹے کا سوال کیا کہ دوپٹے کے بارے میں آپ لوگ کی کیا رائے ہیں, تو آپ اس کو کہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا رائے تھی, اللہ نے کیا حکم دیا تھا خواتین کو, بس بات ختم. اللہ نے حکم دیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے پردے کے بارے میں, حدیث اور قرآن میں یہ سب چیزیں موجود ہیں زندگی کو جینے کے لیے, بات ختم ہو گئی. آپ مانتے ہو, نہیں مانتی تو تم گھومو پھرو, ہمیں کیا, بروز قیامت تم نے جواب دینا ہے. اگر مانتی ہو تو رسپیکٹ کرو, نہیں مانتی مت کرو. تو وہاں کے جو سیدھے سادے لوگ ہیں ان کو یہ نہیں پتہ کہ بات کیسی کرنی ہے بیچاروں کو. میں بھی ایک سیدھے سادہ انسان ہوں, لیکن جتنا میں سمجھتا ہوں اتنی بھی بات کرتا ہوں. بہت دل دکھتا ہے میری اس خاتون کو دیکھ کر, بہت. جب ان کی انٹرویو دیکھتا ہوں نا, یہ پاکستان کی توہین کرتی ہے, مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے. جو مجھے لوگ دھمکیاں دیتے ہیں نا میسنجر پہ آ کر, میں حق کی بات کرتا ہوں, ملک اور قوم کو ایک کرنے کی بات کرتا ہوں, ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہوں. غریب انسان ہوں میں بہت, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, دولت نہیں ہے, انٹرویو کسی سے نہیں لے سکتا کیونکہ میرے پاس سیدھے سادہ سڑا ہوا موبائل ہے. لیکن میں اپنی آواز اٹھانے کی تھوڑی بہت کوشش کرتا ہوں. لیکن اس کے باوجود بھی جو لوگ مجھے دھمکیاں دیتے ہیں نا, وہ اس لڑکی کو کیوں نہیں دیتے ہیں دھمکیاں, جو پاکستان کے امیج کی بدنامی کر رہی ہے سر عام, جو مجھے گالیاں دیتے ہیں نا, اس لڑکی کو کیوں نہیں دیتے کمنٹس میں جا کر کہ یہ پاکستان کی توہین کر رہی ہے, اسلام کی توہین کر رہی ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. اگر پیغام آپ لوگوں کو میرا پسند آیا تو آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ہوگی کہ آپ اس خاتون تک پہنچائیے میرا پیغام, تاکہ اس خاتون تک پہنچ جائے اور ان کو بھی پتہ چلے کوئی جواب دینے والا ہے پاکستان میں انشاءاللہ.